يصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، آج کا درس قرآن سورہ رعد کی آیت نمبر 8 سے لے کر 11 تک ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے علم کے متعلق بیان فرما رہے ہیں کہ جو عورت کے پیٹ میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتے ہیں کہ کیا عورت کے پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی ہے، یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا، اچھی شکل والا ہوگا یا بد شکل والا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح جو پیٹ سکڑتے ہیں اور بڑھتے ہیں اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ یعنی اس کا ایک مطلب تو یہ ہو سکتا ہے کہ عورت کے پیٹ میں ایک بچہ ہے یا ایک سے زیادہ ہے، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں کتنے مہینے، کتنے دن، کتنے گھنٹے رہے گا اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے گا، اللہ کو ان تمام باتوں کا علم ہوتا ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال فرمایا کہ اللہ رب العزت غیب اور ظاہر دونوں کو جاننے والا ہے۔ غیب چیز وہ ہوتی ہے کہ انسان آنکھوں سے جس کو دیکھ نہ سکے، کانوں سے سن نہ سکے، ناک سے سونگھ نہ سکے، ہاتھ سے پکڑ کر معلوم نہ کر سکے، یہ چیز غیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس غیب چیز کو بھی جانتے ہیں اور جو حاضر موجود ہوتی ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں۔ سواء منکم من اسر القول ومن جہر بہ، اور فرمایا کہ جو انسان آہستہ آواز میں بات کرے اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو اونچی آواز میں بات کرے اللہ اس کو بھی جانتا ہے۔ آہستہ آواز میں بولنا یا اونچی آواز میں بولنا اللہ کے ہاں برابر ہے۔ ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، اسی طرح جو شخص رات کی تاریکیوں میں چھپا ہوا ہے اور جو شخص دن کے اجالوں میں گلیوں میں پھر رہا ہے، فرمایا اللہ رب العزت دونوں کو جانتے ہیں۔ رات کی تاریکی میں چھپا ہوا انسان اللہ کو نظر آتا ہے، اسی طرح جس طرح دن کے اجالے میں انسان چلتا ہوا اللہ کو نظر آتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں اپنے بندوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ نعمت یہ ہے کہ ہر وقت انسان کے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت مقرر ہے جو انسان کی حفاظت کرتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ دن کے فرشتے اور ہوتے ہیں، رات کے اور ہوتے ہیں، اور ان کی تبدیلی کا وقت فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد ہے۔ فجر کی نماز کے بعد رات والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن والے آ جاتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد دن والے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات والے فرشتے آ جاتے ہیں۔ اور یہ فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں کہ کوئی انسان کسی غار میں نہ گر جائے، کسی گڑھے میں نہ گر جائے، اس کے اوپر کوئی دیوار نہ گر جائے۔ ہاں، جو مصیبت انسان کی تقدیر میں لکھی ہے تو اس وقت یہ فرشتے ہٹ جاتے ہیں، وہ مصیبت آ جاتی ہے، ورنہ باقی یہ فرشتے انسانوں کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں۔ اور ایک روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صرف انسانوں کی جسمانی طور پر بھی حفاظت نہیں کرتے بلکہ گناہوں سے بھی انسان کی حفاظت کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں اچھے خیالات ڈالیں گے، برے خیالات کی نفرت پیدا کریں گے،
لیکن شرط یہ ہے کہ جس انسان کا دین کے ساتھ تعلق ہو، نماز کے ساتھ تعلق ہو، مسجد میں آنا جانا ہو، تو فرشتے ایسے انسانوں کی گناہوں سے حفاظت کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر فرشتوں کی جماعت انسان کی حفاظت کے لیے مقرر نہ ہوتی تو یہ جنات انسانوں کو تباہ کر دیتے، کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو جس بندے کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو اس کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی فرشتوں کی جماعت ہے جو انسان کی حفاظت کر رہی ہے، انسانوں پر پہرا دے رہی ہے۔ اگر یہ جماعت نہ ہوتی تو یہ جنات انسان کو کبھی نہ چھوڑتے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔